ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر جان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بند کمروں میں اندھیرا کر کے لحافوں میں چھپ کر جو خیالات دل میں لائے جائیں، جو حرکتیں وہاں کی جائیں، وہ بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ وہ تو اندھیری راتوں میں چونٹیوں کے رینگنے کی حرکت کو دیکھ لیتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہر وقت عیاں ہے۔ جب ہمارا یہ یقین رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ہر کیفیت سے واقف ہے، ہماری نیتوں کو جان رہا ہے، تو پھر ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو بھی کام کریں وہ نیک نیتی سے اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اگر کسی گناہ کو چھوڑیں تو اللہ کے خوف سے چھوڑیں، بندوں کے ڈر کی وہاں پر پرواہ نہ کریں۔ تو ایسا تھوڑا سا عمل بھی اللہ کے یہاں بہت بڑا مرتبہ اور مقام رکھتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں کو اپنے خاص مقرب بندوں میں شامل فرما کر ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ اور مقام اس ایمان کا حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ آپ ہر وقت ہر جگہ کسی بات سے نہ خوف زدہ ہوتے، نہ کسی بات سے غم زدہ ہوتے، نہ کسی بات کی فکر کرتے، ہر حال میں آپ یہ جانتے جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص کہنے لگے کہ بھائی غزوہ حنین کے موقع پر تم لوگ حضور کو چھوڑ کر بھاگنے لگے تھے۔ تو کہا میں نے انہیں یہ بتایا کہ ہمارے بارے میں مت پوچھو کہ ہم چھوڑ کے بھاگ رہے تھے یا رکے ہوئے تھے، یہ پوچھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے تیر سامنے سے آ رہے ہیں، مسلمان بھی اس حملے کو برداشت نہ کر کے پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، مگر حضور تو ادھر کو ہی آگے بڑھ رہے تھے، اور اپنی اونٹنی کو ادھر کو ہی آگے بڑھا رہے تھے جدھر سے تیر آ رہے تھے، اور فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں، یعنی یہاں پر جان تو دے سکتا ہوں مگر قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ آپ جان رہے تھے کہ تیر بھی جب تک نہیں لگے گا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس آپ کے قریب رہے، مہار پکڑے ہوئے تھے، ابو سفیان آپ کی رکاب جس میں پاؤں رکھتے ہیں وہ پکڑے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس اصحاب سمرہ کو آواز دو۔ اصحاب سمرہ وہ لوگ جنہوں نے ببول کے درخت کے پاس بیٹھ کر یہ عہد لیا تھا حضور کے ہاتھوں پر کہ ہم دشمن کے مقابلے میں آئیں گے تو جان دے دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب انہیں آواز دی بلند آواز دے کر کہ اپنا وعدہ یاد کرو، تو فرماتے ہیں وہ ایسے دوڑتے ہوئے آئے جیسے کوئی گائے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے دوڑتی ہوئی آتی ہے، اور وہ بھی آ کر میدان میں جم گئے۔ پھر انصاریوں کو آواز دیا گیا، مہاجرین کو آواز دیا گیا، اور جنگ دشمنوں سے پھر ہونے لگی۔
اور معاملہ یہ تھا کہ مسلمان نیچے تھے، دشمنان اسلام پہاڑیوں پر پہلے ہی مورچے سنبھال کر بیٹھ گئے تھے اور تیر انداز ان کے پاس بہت شاندار تھے، وہ تیروں کی سامنے سے بارش کر رہے تھے۔ جب تیر لگ رہے تھے تو مسلمان گھبرا رہے تھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایمانی جذبے کے ساتھ کہ جب اللہ کی مدد آئے گی تو نہ تیر کام کریں گے نہ تلواریں کام کریں گی، آپ نے زمین سے ایک مٹھی کنکریاں اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد ان میں کچھ پھونکا اور دشمنوں کی طرف یوں کر کے پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ صرفت الوجوہ، پھر جائیں ان کے چہرے، مڑ جائیں ان کے چہرے۔ تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ادھر سے جو جنگ کی تیزی نظر آ رہی تھی، کنکریاں پھینکتے ہی ایسا لگا جیسے کہ تلواریں کھٹل ہو گئی ہوں اور تیر ان کے بیکار ہو گئے ہوں اور بالکل ان کی تیزی ختم ہو چکی ہو۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حالت قائم رکھی، مسلمان آگے بڑھتے گئے اور انہیں چاروں طرف سے گھیر کر جب انہیں اپنے قبضے میں لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت شاندار فتح عطا فرمائی، کیونکہ غزوہ حنین کے لوگ جو آئے تھے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے، وہ اپنے بیوی بچے ساز و سامان سب اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ انہوں نے کہا بیوی بچوں کی وجہ سے، ساز و سامان کی وجہ سے، اپنے جانوروں کی وجہ سے اگر ہم ہمت بھی ہاریں گے، بزدلی بھی آئے گی، تو کم سے کم ان کی حفاظت کی وجہ سے ہم اڑے رہیں گے، تو ہم اڑے رہیں گے، مر جائیں گے، جان دے دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس لیے سب کچھ لے آئے تھے۔ تو سارا مال مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اتنے اونٹ تھے کہ بعض کے حصے میں 100 اونٹ آئے تھے، اور اتنے درہم اور دینار کہ سینکڑوں کی تعداد میں ایک ایک کو دیے جا رہے تھے، بھر بھر کے دیے جا رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کی غنیمتیں مسلمانوں میں اللہ کی راہ میں تقسیم فرما رہے تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ایمانی جذبے کا ہماری اور آپ کے لیے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اس جذبے تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے وہ جلوے دیکھے ہیں، وہ نظارے دیکھے ہیں، ہم نے تو سنا ہے، لیکن ہمارے سنے ہوئے پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ جب ہرقل بادشاہ کے دربار میں ابو سفیان اس وقت پہنچے ہوئے تھے جب وہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، اور ہرقل بادشاہ نے انہیں اپنے سامنے بٹھا لیا تھا، اور ان کے پیچھے جو وہاں پر ایک جماعت گئی ہوئی تھی عرب لوگوں کی، مشرکین کی، ابو سفیان کے ساتھ، انہیں ابو سفیان کے پیچھے بٹھا دیا تھا پوری پارٹی کو، اور ایک ایسے شخص کو بیچ میں کھڑا کیا تھا جو عربی بھی جانتا تھا اور عبرانی بھی جانتا تھا، ہرقل کی زبان بھی جانتا تھا، عرب لوگوں کے بھی ترجمان، جسے ہمارے یہاں انگلش میں ٹرانسلیٹر کہتے ہیں، تو وہ ٹرانسلیٹر بیچ میں کھڑا کر دیا کہ بھائی میں ان سے کچھ باتیں پوچھوں گا، تم ان کی باتوں کا جواب مجھے دیتے رہنا، اور اگر یہ آگے والے جن سے میں پوچھ رہا ہوں کہیں بھی جھوٹ بولیں تو پیچھے والوں تم بتا دینا یہ غلط بول رہا ہے یہاں پر۔ تو اس نے جو چند سوالات کیے تھے ان میں ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ یہ شخص جس کو تم یہ کہہ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے مدینے میں مکے میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا ان کے متعلق پوچھنا تھا انہیں کہ یہ بتاؤ کبھی وہ تم سے کسی بات میں جھوٹ بولے ہیں؟ تو ابو سفیان کہنے لگے نہ، ہم سے کسی بات میں کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اگر وہ کبھی دنیا کے معاملات میں، انسانوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولے ہیں تو اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہم نے انجیل وغیرہ میں سنا تھا کہ وہ آنے والے ہیں، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تم لوگوں میں آئیں گے۔ وہ حق نبی ہیں۔ سارے سوالوں کے جوابات ایسے اسے عمدہ ملے تھے، اور ابو سفیان کہتے تھے کہ اگر اس نے پیچھے نہیں بٹھالا ہوتا تو میں کچھ نہ کچھ جھوٹ بول جاتا، مگر میری ہمت ہی نہیں ہوئی اس وجہ سے کہ اگر انہوں نے جھوٹ کی نسبت کر دی میری طرف تو میری بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ اس لیے جب سب سچ باتیں بتانا پڑیں تو اس نے کہا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اگر مجھے موقع مل جاتا یہاں حکومت سے باہر نکلنے کا تو میں تو ان کے پاؤں دھوتا اور ان کی خدمت میں لگ جاتا۔ تو جب اس نے غیر ہو کر یہ اقرار کر لیا اور سمجھ لیا کہ یہ واقعی اللہ کے حق نبی ہیں، سچے نبی ہیں،
تو ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارا تو ایمان ہی اسی پر قائم ہے کہ ہم انہیں سچا جانیں۔ اگر ذرہ برابر بھی شک ہوگا تو ہمارے ایمان کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ ان کی سچی باتوں پر یقین رکھتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کی طرف لگانے کی کوشش کریں، اور دنیا کی محبت سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کرے اور اپنی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، کل عالم کے مسلمانوں کے ایمان میں اور قوت اور روشنی پیدا فرما۔ اے اللہ اور ہمیں یقین کامل عطا فرما، اپنے ذات و صفات پر، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات و صفات پر، اپنے دین پر ہمارا ایمان و یقین مکمل طور سے قائم فرما، اور زیادہ سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرما۔ دین بھی ہمارا بہتر بنا، دنیا بھی بہتر بنا، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو باقی ہیں صحت و سلامتی، امن و عافیت، ایمان و عزت، اچھے اعمال، اچھے عقائد، لمبی عمروں کے ساتھ اطمینان والی زندگی کے ساتھ قائم رکھ۔ جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما۔ آمین بجاہ النبی۔